بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم نماز کے حوالے سے 10 سوالات کے جوابات دیں گے، اور وہ 10 سوال کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا سوال ہے کہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے تکبیر تحریمہ کس وقت کہنی چاہیے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ جس آدمی سے کچھ رکعات رہ گئی ہوں، جب امام سلام پھیرے گا تو وہ کس وقت کھڑا ہو؟ اور تیسرا سوال ہے کہ کوئی آدمی آ کے نماز میں شریک ہوا اور اس وقت امام قیدے میں تھا، اور اس جوں ہی آ کے بیٹھا اور امام قیدے سے کھڑا ہو گیا، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اور اسی طرح اگر ایک آدمی آ کر نماز میں شریک ہوا اور شریک ہوتے ہی اب امام آخر کے اندر تھا، اب اس نے اللہ اکبر کہا اور جب بیٹھ رہا تھا اور بیٹھنے کے دوران ہی امام نے سلام پھیر دیا، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح یہ بتائیں گے کہ واجب نمازیں کتنی ہیں، اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو نماز میں کیسے رکھنا ہے، کہاں بند کرنا ہے، کہاں کھولنا ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے اندر ہنسنا، نماز کے اندر اگر کوئی کسی کو ہنسی آ گئی تو اس صورت کے اندر نماز کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح وطر کی نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور وطر کے اندر دعائے قنوت بھول گیا تو اب اسے کیا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی وجہ سے اس پہ سجدہ سہو لازم تھا لیکن سجدہ سہو نہیں کیا اور سلام پھیر دیا تو اب اسے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی مسبوق ہے، یعنی کہ شروع سے امام کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے، اور اب امام سجدہ سہو کر رہا ہے، تو اب آیا جس آدمی سے کچھ رکعات رہ گئی ہیں، اب وہ اس سجدہ سہو کے دوران کیا کرے گا؟ تو یہ آج کے ہمارے 10 سوالات ہیں، ان کے ہم جوابات دیں گے۔ آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے، آخر تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ جب نماز آدمی پڑھ رہا ہو جماعت کے ساتھ، اب اسے تکبیر تحریمہ کب کہنی ہے؟ تو اس حوالے سے بعض لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، شروع کے اندر جو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، تو یہ تکبیر کہنا ایک تو فرض ہے، زبان سے ان کلمات کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شروع میں یہ تکبیر نہیں کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اس کے لیے جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو پھر ضروری ہے کہ امام کی تکبیر شروع کرنے کے بعد پھر تکبیر کہے۔ اب اگر کوئی آدمی امام کی تکبیر امام نے شروع نہیں کی اور اس نے پہلے ہی تکبیر شروع کر دی، تب ایسے شخص کی نماز امام کے پیچھے درست نہیں ہوگی اور شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح امام کے بالکل ساتھ شروع کی تو پھر بھی اس کی امام کے پیچھے اقتداء درست نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب امام تکبیر تحریمہ شروع کر دے تو پھر اس کے بعد مقتدی وہ تکبیر تحریمہ شروع کریں گے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ امام کے شروع کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ شروع ہو مقتدی کی، اور امام کی تکبیر تحریمہ پہلے مکمل ہو اور مقتدی کی تکبیر تحریمہ بعد میں مکمل ہو۔ اگر کسی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر سے پہلے مکمل ہو گئی، ابھی امام کی تکبیر تحریمہ مکمل نہیں ہوئی تھی اور کسی نے پہلے ہی اللہ اکبر کی راہ کو ادا کر دیا، تو اب اس صورت کے اندر بھی اس کی اقتداء امام کے پیچھے درست نہیں ہوگی، اور چونکہ اس نے انفرادی نماز کی نیت بھی نہیں کی تو اس لیے نہ اس کی انفرادی نماز ہوگی اور نہ جماعت کے ساتھ ہوگی۔ تو اس لیے تکبیر تحریمہ کے حوالے سے اس مسئلے کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ اس مسئلے کے اندر کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں اور غلطی کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مسبوق ہو، مسبوق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو شروع سے امام کے ساتھ شریک نہ ہو بلکہ اس سے کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، تو اب جب امام سلام پھیرے گا تو اب مسبوق نے، یعنی جس سے کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، اس نے کھڑا ہونا ہے دوسرے سلام پر، پہلے سلام پہ کھڑا نہیں ہونا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ امام پہلا سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر رہا ہو، تو اس لیے دوسرے سلام کا جب آغاز ہوگا تو اس وقت مقتدی نے مسبوق نے کھڑا ہونا ہے۔ لیکن پھر جب تک امام کا دوسرا سلام بھی مکمل نہیں ہوا اس وقت تک اس نے کھڑے ہو کر اپنی قرات کو شروع نہیں کرنا، بلکہ اس کا انتظار کرنا ہے کہ جب امام دوسرا سلام بھی پھیر دے گا تو پھر اس کے بعد سے وہ اپنی قرات کا آغاز کرے گا اور اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اس کا اگلا سوال یہ ہے کہ اب کوئی آدمی
امام کے ساتھ آ کے جماعت میں شریک ہوا اور اس وقت امام قیدے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، اور اب جب آ کر اس نے بھی نماز کی نیت باندھی اور امام کے ساتھ قیدے میں بیٹھا، اور جیسے یہ بیٹھا اب اس تشہد پڑھنا شروع کی اور اس کی تشہد مکمل نہیں ہوئی تھی، امام نے تکبیر کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس صورت کے اندر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ اپنی تشہد کو مکمل کر کے پھر کھڑا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بس اوقات کوئی آدمی آتا ہے اور امام بالکل نماز کے آخر کے اندر ہے اور آ کر قیدے میں بیٹھا، اور اب اس کے بیٹھتے ہی جیسے اس نے تشہد شروع کی اور امام نے سلام پھیر دیا، تو اب اس نے ایک دم سے کھڑا نہیں ہونا بلکہ تشہد کو مکمل کر کے پھر کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اگلی بات بھی یاد رکھیں کہ اگر اس میں حکم تو یہی ہے کہ تشہد کو مکمل کر کے کھڑے ہوں گے، چاہے وہ پہلا قیدہ ہو یا دوسرا قیدہ ہو، لیکن اگر کسی نے تشہد مکمل کرنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا تو اب اس صورت کے اندر بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، آخر کے اندر اس کو سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اگلا یہ ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ کی انگلیاں کیسے ہوں۔ اس بارے میں اصول یاد رکھیں کہ جب ہم رکوع میں ہوں تو رکوع کے اندر تو خوب اچھی طرح انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، رکوع کے اندر انگلیوں کو خوب کھولنا ہے، اور سجدہ میں انگلیوں کو خوب ملانا ہے، انگوٹھے سمیت ساری انگلیوں کو خوب ملا کر ان کا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کی جتنی حالتیں ہیں، چاہے آدمی تشہد کے اندر ہے یا مثلا سجدے کے لیے جا رہا ہے، رکوع سے اٹھا ہوا ہے، باقی تمام حالتوں کے اندر اپنی انگلیوں کو درمیانی حالت کے اندر رکھنا ہے، یعنی نہ زیادہ بند کرنا ہے اور نہ زیادہ کھولنا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ واجب نمازیں کتنی ہیں، تو ایک تو سب کو معلوم ہے کہ جو ہم عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں وتر، ایک تو وہ نماز واجب ہے، اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، تب جب اس کا کام ہو گیا تب وہ نماز بھی اس کے لیے پڑھنا واجب ہے، جس نماز کی منت اور نظر مانی ہو اس نماز کا پڑھنا وہ بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی جو نماز ہے وہ بھی واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک واجب یہ بھی ہے کہ کسی اب نفل ابتدا کے اندر پڑھنا وہ ضروری نہیں اور واجب نہیں، لیکن اگر کسی آدمی نے نفل نماز شروع کر دی تب اس کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے نفل نماز شروع کی اور کسی وجہ سے توڑ دی تو اب بعد کے اندر اس کی قضا کرنا واجب ہوگی، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اب وہ گناہگار ہوگا۔ اور اس طرح اگلا سوال یہ کہ نماز کے اندر اگر کسی کو ہنسی آ گئی تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اگر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا ہنسا ہے، اگر اسے ہنسی اتنی آئی ہے کہ خود اسے بھی آواز آئی اور اس کے ساتھ اور لوگوں کو بھی آواز آئی، جسے کہا جاتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس شخص کی نماز بھی فاسد ہوگی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے اور نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ اور اگر وہ اتنا ہنسا ہے کہ صرف اسے ہی آواز آئی اور لوگوں کو آواز نہیں آئی تو اب اس صورت کے اندر صرف اور صرف اس کی نماز فاسد ہوگی، وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کو چاہیے کہ دوبارہ سے اس نماز کو پڑھے گا۔ اور اگر کوئی ایسا اس طرح ہنسا یعنی مسکرایا خالی کہ آواز اس کو بھی نہیں آئی، ساتھ والوں کو بھی آواز نہیں آئی، تو پھر اس صورت کے اندر نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگلا سوال یہ کہ وتر کی نماز کے اندر اگر کوئی دعائے قنوت بھول گیا اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب دعائے قنوت بھول گیا، اب رکوع میں چلا گیا، اب اسے رکوع میں جب گیا تو اسے یاد آیا کہ میں نے تو دعائے قنوت پڑھی ہی نہیں ہے، تب اسے رکوع سے دوبارہ اٹھ کر دعائے قنوت کے لیے واپس نہیں آنا بلکہ اپنی نماز کو اسی طرح جاری رکھنا ہے، اور آخر کے اندر آخری رکعت میں وہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور وہ دوبارہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے دوبارہ رکوع سے اٹھ گیا اور پھر دوبارہ سے اس نے دعائے قنوت پڑھی اور پھر اس کے بعد رکوع کیا، تب بھی اس کی نماز درست ہوگی، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ آخر کے اندر سجدہ سہو کرے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح اگلا سوال یہ کہ اگر کسی شخص پہ سجدہ سہو لازم تھا، تو اس کو مثلا دعائے قنوت اس سے رہ گئی تھی
چونکہ واجبات کے چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، تو اب ایک آدمی کو کسی وجہ سے سجدہ سہو کرنا تھا لیکن آخر کے اندر سجدہ سہو کرنا بھول گیا. اب وہ جب اس نے سلام پھیرا تو اس وقت اسے یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا. تو اب اس صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر اس نے ایک طرف سلام پھیر دیا ہے تو فوراً اب بھی اس کے پاس موقع ہے کہ دو سجدے کرے اور سجدے کر کے دوبارہ سے تشہد پڑھے اور اس طرح اپنی نماز اس کی ہو جائے گی. اور اس طرح اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے اور ابھی تک کسی سے بات نہیں کی، قبلے سے اپنا رخ نہیں پھیرا، تو اب بھی اس کے پاس موقع ہے کہ جیسے ہی یاد آیا اور وہ دو سجدے کرے سجدہ سہو کے اور دوبارہ سے تشہد پڑھے، اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی. اور سجدہ سہو کا طریقہ تو یہ ہے کہ نہیں، تشہد پڑھنے کے بعد جس طرح ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھیں گے، ایک طرف سلام پھیر کر دو سجدے کر دینے ہیں اور دوبارہ سے تشہد شروع سے پڑھیں گے. یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے. لیکن اب ایک آدمی سجدہ سہو اس پہ لازم تھا، اب وہ اسے یاد نہیں آیا اور وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، اس وقت اسے یاد آیا، یا وہ درود شریف کے بعد کی دعا پڑھ رہا تھا، اس وقت اسے یاد آیا میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، تو جیسے ہی یاد آیا اسی وقت فوراً ایک طرف سلام پھیرے اور دو سجدہ سہو کرے تو اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مسبوق ہے، یعنی جس سے شروع سے امام کے ساتھ شریک نہیں تھا، جب وہ آیا تو ایک دو رکعتیں ہو گئی تھی، اب امام سے کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے امام سجدہ سہو کر رہا ہے، تو اب یہ مسبوق کے لیے حکم کیا ہے؟ مسبوق کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، لیکن سجدہ سہو جو ہے وہ امام کے ساتھ کرے گا. اب اگر ایک آدمی کو یاد ہے کہ میری نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی، میری ایک دو رکعتیں رہتی ہیں اور امام سجدہ سہو کا سلام پھیر رہا ہے اور مسبوق نے بھی ساتھ اگر سلام پھیر دیا جان بوجھ کر، تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر بھول کر سلام پھیر دیا، مثلا یہ کہ وہ یہ سمجھا کہ جس طرح اور لوگوں کی نماز مکمل ہو گئی ہے تو میری بھی مکمل ہو گئی ہے، بھول کر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، تو اگر بھول کر پھیر دیا تو پھر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی اور سجدہ سہو بھی اس پہ لازم نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جو غلطی امام کے پیچھے ہو اس غلطی پر مقتدی پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. تو بس آج کے لیے یہی مسائل ہم نے آپ کو بتا دیے، اور مزید اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ نے کمنٹ کے اندر پوچھ لینا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.